اس کی بھی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ہم اس کی صفات پر اندھا ایمان لے آئیں، غائبانہ ایمان لے آئیں اور اپنے رب کی پوجا کرنے لگیں کہ میرا رب ان صفات کا مالک ہے، وہ اتنا مہربان ہے. یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ مجھے یہ ادراک ہونے لگے کہ میں اس قدر حقیر ہوں کہ رب کے سامنے ایک ذرے سے بھی کہیں کمتر ہوں، اور رب تعالیٰ اتنا زبردست اور مہربان اور قوت والا ہونے کے باوجود، جبکہ وہ مجھ سے بے نیاز ہے، میری عبادات سے بے نیاز ہے، وہ مجھ پہ مہربانی کر رہا ہے، مجھے پال رہا ہے بغیر کسی غرض، بغیر کسی لالچ کے. تو جب یہ یقین آئے گا مجھے، تو میرے دل میں اپنے رب کی محبت پیدا ہوگی. لیکن کہ میرا رب صبح سے شام تک مجھ پر اپنی رحمتوں کی بارش کیے رکھتا ہے، اس کی عنایات کا سلسلہ ہے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا. لیکن میری کسی ایک خواہش کو پورا ہونے میں اگر کچھ دیر ہو گئی، میں اسے یاد رکھوں گا اور جگہ جگہ جا کر میں لوگوں سے کہوں گا کہ میرے لیے دعا کرو، میری خواہش پوری ہو جائے اتنے سے. تو اللہ تعالیٰ کے انگنت رحمتیں اور اس کی نوازشیاں اور عنایات تو مجھے یاد نہیں ہیں، وہ انگنت ہیں. لیکن اس کے مقابلے پر صرف ایک میری ایسی خواہش جو پوری نہیں ہوئی ہے وہ مجھے یاد رہتی ہے، اور اس کے لیے میں تڑپتا ہوں کہ جو ہی میرے دل میں ایک خیال پیدا ہو کہ میرے رب نے مجھ پر کتنی رحمتیں کی ہیں، اب کیا کچھ عطا فرمایا ہے، اگر گننے بیٹھوں تو گنا نہیں جائے گا. تو جب اس پروسیس سے میں بار بار گزروں گا تو پہلے سٹیپ پر تو میری اصلاح ہو جائے گی، اور اگر یہ عمل میں نے جاری رکھا تو اگلے سٹیپ پر مجھے اپنے رب سے پیار ہو جائے گا، میں اسے پیار کرنے لگوں گا، دل میں پوجا کرنے لگوں گا. دل کی پوجا ظاہری پوجا سے کہیں زیادہ افضل ہے. اور جب میں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے میں نماز میں جاؤں گا، فرض نماز پڑھنے لگوں گا، تو وہ نماز پھر نماز ہوگی، صحیح معنوں میں نماز ہو جائے گی کہ وہاں مجھے اپنا رب اپنے سامنے دکھائی دے گا. دوسری صورت خوف کی ہے کہ اگر اپنے رب کے قہار و جبار ہونے سے خوف زدہ ہو گیا تو پھر جو بھی کام میں کروں گا وہ اس کے ڈر سے ہو رہا ہو، اس کی سزا کے ڈر سے، اس کے ڈنڈے کے ڈر سے کروں گا، وہ پیار نہیں ہوگا. جب اس فرض کو ہم فرض سمجھ کے ادا کرتے ہیں، سزا کے خوف سے وہ فرض ادا کرتے ہیں، تو صرف وہ فرض ادا ہو رہا ہوتا ہے. تو فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اس میں محبت نہیں ہوگی.